عید کی نماز کی جو سنتیں ہیں ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ تو عید کی سنتیں اور آداب: نمبر 1، صبح سویرے جاگ کے مسواک کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح سویرے غسل فرماتے۔ نمبر 3، عمدہ کپڑے پہننا۔ اگر نیا لباس ہے نیا پہننا، اگر نیا نہیں ہے جو موجود کپڑے ہیں ان میں جو بہتر ہیں ان کو پہننا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جبہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے۔ نمبر 4، خوشبو لگانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ نمبر 4 میں نے عرض کیا خوشبو لگانا۔ یہاں یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خوشبو ایسی لگانی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ آج کل بہت ساری خوشبوئیں ایسی آ گئی ہیں کہ جو بہت تیز ہوتی ہیں، تو جن کی وجہ سے دوسرے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے، تو ان بیچاروں کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی خوشبو نہیں استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو نمبر 5، نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر سب سے پہلے نماز ادا فرماتے تھے۔ خطبہ سے پہلے نماز ادا فرماتے تو خطبہ بعد میں ادا فرماتے، یعنی نماز جمعہ کے لیے خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے۔ تو عید کا یہ ہے کہ عید میں پہلے نماز ہے اور پھر نماز عید کے بعد خطبہ۔ نمبر 6، عید الفطر کے دن عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد کھجوریں، یعنی 3، 5 یا 7 یا کوئی میٹھی چیز کھا لیا کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید جو بقرہ عید ہے، اس عید پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے، بلکہ عید الاضحیٰ کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تناول فرماتے۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے گوشت میں کلیجی سب سے پہلے تناول فرماتے تھے۔ یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی۔ پھر نمبر 7، عیدگاہ جلدی جانا، یعنی صبح کوشش کرنا جلدی تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف جانا، اور پھر جب عید پڑھنے کے لیے بندہ جائے نمبر 8 تو پیدل جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے پیدل جایا کرتے تھے اور پیدل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آیا کرتے تھے۔ نمبر 9، عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اگر چھوٹی عید ہو عید الفطر تو اس میں راستے میں جاتے ہوئے آہستہ آواز سے یہی تکبیرات پڑھنا۔ نمبر 10، ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ ایک راستہ سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے۔ نمبر 11، عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہے۔ عید کی نماز بغیر اذان اور اقامت کے پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کے لیے عید کے دن بغیر اذان اور نماز ادا فرمائی۔ نمبر 12، عید کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھنا اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔
حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 13، نماز عید کے بعد بیٹھے رہنا اور خطبہ سننا، یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر نمبر 14، جب خطبہ شروع ہو جائے تو خطبے کے دوران خاموش رہنا اور خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سننا، دھیان کے ساتھ سننا، یہ واجب ہے۔ نمبر 15، عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی نماز نہ پڑھنا، کوئی کسی قسم کی بھی نماز عیدگاہ میں نماز عید سے پہلے یا بعد میں پڑھنا ممنوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آئے، لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی، اور نہ تو اس سے پہلے اور نہ ہی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی۔ تو گویا پتہ کیا چلا کہ نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز نہیں، اور نماز عید کے بعد بھی عیدگاہ میں نہیں، ہاں گھر میں آ کے بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہے۔ نمبر 16، عیدین کی راتوں میں جاگنا، یہ بھی سنت ہے، مسنون عمل ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں حصول ثواب کی امید کرتے ہوئے عبادت کرے، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کا دن۔ تو قیامت کا دن جس دن دل مردہ ہو جائیں گے، اور مراد وہ زمانہ ہے جب لوگ فتن و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو گویا قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت جو ان راتوں کو عبادت کرنے والا ہے اس کے دل کو زندہ رکھیں گے۔ تو یہ مسنون اعمال تھے عیدوں کے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، تو ان مسنون اعمال کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سنت کے مطابق عید کا دن گزاریں، تاکہ یہ